السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم 30ویں پارے کی سورہ علق اس کو درست مخارج سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل راز رضا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب فرما لیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے چینل کے ممبر بھی بن جائیں گے، ہر نیا آنے والا سبق اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر سے ضرور کیجیے، دوسروں تک اس لنک کو پہنچائیے تاکہ لوگ درست مخارج سے اور آسان طریقے سے قرآن سیکھ سکیں۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ علق یہ مکی ہے اور اس کے اندر آیہ مبارکہ 19 ہیں اور ایک رکوع ہے۔ 19 آیہ مبارکہ اور ایک جو ہے وہ رکوع ہے۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ، اب یہاں پر جو ہے اقرأ حمزہ ساکنہ آنے کی وجہ سے یہاں پر جھٹکا پیدا ہوگا۔ یہ قاف جو ہے، اس قاف کے اندر جو ہے وہ قلقلہ ہوگا، قاف ساکن قلقلہ۔ ایقو، اقرا، یہ نہیں اقرا، ایسے نہیں، ایقو، اور قاف پر موٹا بھی پڑا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ایقو، ایقو، را حمزہ زبر را، ایقو را، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جھٹکا پیدا کریں گے، حمزہ ساکنہ جھٹکا۔ ایک حمزہ ہوتا ہے اوریجنل حمزہ، جیسے عین کی شکل کا، جیسے میں یہ لکھ رہا ہوں عین کی شکل کا، اس کے اوپر جب جزم ہوگی تب بھی یہ جھٹکا پیدا ہوگا۔ اور ایک حمزہ یہ ہوتا ہے جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتی ہے وہ بھی حمزہ پڑھا جاتا ہے، یا جزم آ جائے تو وہ بھی حمزہ پڑھا جائے گا۔ تو یہاں الف کے اوپر جزم آ گیا، حمزہ پڑھا گیا، حمزہ ساکن ہو گیا، لہذا یہاں بھی جھٹکا ہوا۔ ایقرا، بعض لوگ جھٹکا غلط دیتے ہیں، ایقرا، تو یہ جھٹکا نہیں ہے، ایک دم سے آواز رک جائے آپ کی۔ ایقرا، ایقرا، آگے بسمی، بسمی ربی، بام شدد کے اندر یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، ربی، را پر موٹا اور بام شدد میں قلقلہ، ربی، کلذی، لام تشدید والا ہے، یہاں پر یاد رکھیے گا تشدید والا کلا، یہ والی آواز کلا، ذرا رک کر تشدید والا۔ ذی، ذال جو ہے یہاں پر زا کی آواز نہ ہے، یعنی جو زا ہوتا ہے سیٹی کی آواز والا، یہ والی آواز پیدا ہے، زی نہیں، ذال ہے، تو لہذا نرم لہجہ رکھتے ہوئے ربک الذی، یا مدہ بھی ہے، یا ساکن سے پہلے جو ہے وہ زیر آ رہی ہے، جب یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو پھر یہاں پر رول جو ہے وہ یا مدہ کا ہے، ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ خلق، خلق، خا پر موٹا اور جو قاف ہے یہاں بھی جو ہے پر موٹا ہی اس کو ادا کریں گے، تو یہ پڑھا گیا خلق۔ لیکن آگے جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر وقف آ رہا ہے، جب وقف آ گیا تو اس قاف کو ہم ساکن کریں گے، قاف ساکن ہو گیا تو یہ قلقلہ بن گیا، خلق، خلق۔ اب اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رہے، اقرأ بسم، یہاں سکتہ پیدا نہیں کر دینا کہ آپ نے سکتہ، یہاں رک ہی گئے اتنی دیر کے سکتے والی آواز پیدا ہو گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آگے خلق الانسان، انسان، یہاں پر اخفاء کا غنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد سین آ گیا، سا، سین الف زبر سا، یہ علی مدہ ہے، انسان، من علق، نون ساکن کے بعد عین آ گئی تو یہاں پر کون سا قاعدہ؟ اظہار کا، سبق نمبر 12
اخفا اور اظہار کا رول سمجھنے اگر تو ڈیفینیشن کے اندر لنک موجود ہوں گے. مادنی قاعدے کا سبق نمبر 12 سمجھیے, یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. علاقین ہے تو یہاں پر وقف کی صورت میں قاف ساکن ہو جائے گی. علاقو علاقو خلق الانسان من علق. جی آگے پھر وہیں اقرا, یہ شروع والا جیسے ہم نے شروع میں ادا کیا یہ وہی ہے اقرا, ٹھیک ہے. وربک الاکرم, اکرم ہے وقت کی صورت میں, وربو با مشدد کا یہ قلقلہ جیسے ہم نے پہلے کیا. اکرم وقت کی صورت میں اکرم, میم ساکن ہو جائے گا. اگر اس میم کو آپ نے آگے ملا کر پڑھنا ہے تو پھر جو ہے وہ اکرم الذی پڑھیں گے. اگر آپ کا سانس ہے وقف کرنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی, آپ وقف کرتے ہیں. اگر یہاں پر آپ نے وقف کیا, سٹے کر لیا یہاں پر, اور یہاں سے تو پھر یہاں پر زبر لگا کر آپ پڑھیں گے. الذی علم بالقلم, قلم ہی ہے بالقلمی, لیکن وقف کی صورت میں بالقلم. اگر آپ آگے ملا کر پڑھنا چاہتے تو دیکھیں آیت کے اوپر جب لام الف لا لکھا ہو تو آپ وقف کر بھی سکتے ہیں, اور آپ کی مرضی ہے آپ آگے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ملا کر پڑھیں بالقلم علم الانسان, علم الانسان, یہاں پھر اخفا کا غنہ, نون ساکن کے بعد سین آ گیا تو یہاں اخفا کا غنہ ہوگا. سین الف زبر سا, الف سے پہلے یہ دیکھیں زبر آ رہی ہے, لہذا یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ بھی لگے گا. مالم, مالم یعلم, قرآن پاک میں جہاں بھی میم ساکن آئے گی تو میم ساکن کے آگے حرف دیکھتے ہیں, حرف ہے با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے. یعنی سبق نمبر ہمارا مدنی قاعدے کا 15 اسی ٹاپک پر ہے. میم ساکن کے قاعدے 3 ہوتے ہیں, اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ میم ساکن کے رول آپ کو بخوبی علم ہو سکیں. یا علم, میم ساکن آلریڈی یہاں پر ساکن ہے, اس کو مزید اور ساکن کیا کر سکتے ہیں, نہیں کریں گے. ساکن حرف وقف میں چینج نہیں ہوتا. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. علم الانسان ما لم یعلم, کلا کلا, ٹھیک ہے, الف مدہ بن گیا. دیکھیں الف سے پہلے زبر لگی ہے, الف مدہ بن گیا. ان الانسان, اب الف مدہ کے بعد حمزہ آگے آ رہا ہے تو یہ حمزہ جو آ رہا ہے یہ جو ہے وہ نون کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے, نہ کہ اس کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. یہ والا حمزہ جو ہے, یہ حمزہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, یعنی اگلے کلمے کے ساتھ ہے. تو پیچھے حروف مدہ ہے, الف سے پہلے یہ دیکھیں زبر لگی, الف مدہ بن گیا. آگے یہ حمزہ دوسرے کلمے کے اندر آیا, لہذا یہ مد اوپر جو پیدا ہو رہی ہے یہ مد مد منفصل کہلائے گی. 2, 2.5 یا 4 تک اس کو لمبا کر سکتے ہیں. کلا ان الانسان, انسان, ٹھیک ہے. تو یہاں پر انسان پھر وہیں رول اپلائی ہو رہا ہے آپ کا کہ یہاں پر آپ غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد سین آ گیا, اخفا کا غنہ. لا یا تو غا, لا یا تو ساکن کا یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے. تو ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے, لہذا یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. غین کی آواز پر موٹی کر کے, اور اس پر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر آ رہا ہے لیکن اوپر دیکھیں یہ مد بھی آ رہی ہے. مد آنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو حمزہ آ رہا ہے وہ دوسرے کلمے کے اندر ہے, لہذا یہاں پر مد منفصل آئے گی. وقف کریں گے تو صرف کھڑا زبر ہی پڑھیں گے ہم. اگر آپ نے وقف نہیں کرنا تو پھر آپ یہاں پر مد منفصل کو یہ پڑھیں گے. الرآہ استغنا, الرا, یہاں پر نون کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون آگے ہیں, یرملون میں سے اگر لام اور را آ گیا ہے تو پھر ان کے اندر نون کی آواز جو ہے یہ پیدا نہیں ہوگی, یعنی بغیر غننے کے پڑھیں گے. سبق نمبر اس کا 14 ہے ہمارا ادغام اور اقلاب کے بارے میں. ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے, اس کو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ یہ رول بھی آپ کو سمجھ آ سکے. الرا, الرآہ استغنا, الرآہ استغنا, ان الی ربک الرجعی. ان, نون مشدد کا یہاں پر غنہ ہوگا, نون مشدد کا غنہ, ٹھیک ہے. نون مشدد میں اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کریں گے.
غننے کے مطلب ناک کے اندر آواز کو لے جانا. غننے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. ربک رجعا ارأیت الذی ینہا یہ آپ نے نون ساکن کے اندر کیا کر دیا؟ قلقلے والی کنڈیشن بنا دی. ینہا اس کو بڑے آرام سے مشق کر کے ساکن حرف کی بات اچھے بلے ہیں پڑھنے والے اور ان کا یہ ساکن حرف اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے, یعنی کہ زبان کو لغزش دے دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, مخرج تو وہ قلقلے والی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو درست فرما لیجیے گا. ارأیت الذی ینہا عبدن اب با ساکن کا یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے. عبدن یہ قلقلہ نہیں ہوا. عبدن عبدن اذا صلی یہاں پر بعض لوگ صاد کو پر موٹا کریں گے اور ساتھ میں لام کو بھی پر موٹا کر دیں گے. اذا صلی یہ ایسا نہیں کرنا, صاد کو پر موٹا ضرور کیجئے لیکن صلی اور صاد کو باریک بھی نہیں کرنا کہ سین والی کرنے صلی پڑھ دیا تو یہ لحن جلی بن جائے گی آپ کی. آگے ارأیت ان کان علی الہدی ارأیت ان کان علی الہدی علل جی یہاں بھی وہی کنڈیشن آپ کی بن رہی ہے. میں تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اس کو. ارأیت ان کان علل یہ دیکھیں علل یہاں پر قلقلے والے گنے علل ہدا لیکن اس کو رک کر نہیں پڑھنا. میں آپ کو رک کر ادائیگی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا درست ہو جائے. علل ہدا او امر بالتقوی بعض لوگ یہاں پر ایسے پڑھیں گے بتقوی نہیں ہے بالتقوی. ارأیت ان کذب وتولی ارأیت ان کذب یہاں بھی آپ جو ہے وہ یہ کنڈیشن نہیں بنائیں گے کہ آپ کا جناب یہاں پر زا کی آواز پیدا ہوئے. کذبہ یہ غلط ہے بھائی, ایسا نہیں کیجیے گا. کذب وتولی علم یعلم یہ دیکھیں یہاں میم ساکن کے بعد با آ گیا. وہیں قاعدہ سبق نمبر 15 کا اخفاء شفی میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو یہاں پر غنہ ہوتا ہے اخفاء شفی کا, تو یہاں غنہ کرتے ہوئے آگے گزریں گے. یعلم بان یا نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے اور پھر اس کو نون کو آگے لام کے ساتھ جب ملائیں گے تو اللہ کا لام ہے, اللہ کا لام سے پہلے جب زبر آ جاتی ہے تو پھر اس کو بھی لمبا کیا جاتا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا ٹھیک ہو گیا, ایسے پڑھیں گے اس کو. جی آگے چلتے ہیں. کلا لئن لم ینتہ کلا لئن لم نون ساکن کے بعد لام آ گیا. میں نے پہلے کہا ادغام کے قاعدے میں سے را اور لام نون ساکن کے بعد را اور لام جب آئے گا تو پھر غننے والی کنڈیشن نہیں بنی. ادغام ہی ہو رہا ہے لیکن ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے یہاں پر, لہذا یہاں غننے والی کنڈیشن نہیں بنائیں گے. اور آگے جو ہے یہ دیکھیں یہ ین تہ نہیں پڑھنا, نون ساکن کے بعد آگے تا آ گیا تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے. ین تہ اور وقف کی صورت میں یہ ہا ساکن بن جائے گا, یہ ختم ہو جائے گی آپ کی, تو یہاں پر ہا ساکن پڑھا ین تہ یہ پڑھا جائے گا اس کا. ٹھیک ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں. یہاں سے ہم لنصفعا بالناصیہ لنصفعا یہ تنوین آ گیا. نون ساکن کے بعد جب تنوین آتا ہے, نون ساکن کے بعد جب حرف با آتا ہے یا تنوین کے بعد آتا ہے, یہاں پر تنوین کے بعد ہے با, تو پھر ہم نون کو یا تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا میم لگا ہوتا ہے جیسے یہاں پر دیکھے لگا ہوا ہے. تو یہ چھوٹا سا میم قرآن پاک میں لگا ہوگا, اس کا مطلب ہے اقلاب کا قاعدہ ہے. یہاں پر ہم نے تنوین کو نہیں پڑھنا, ہم نے یہاں پر میم کو ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے تو اس کو ایسے پڑھیں گے لنصف ام
बिन नासिया, बा को नून से मिलाएंगे तो यहाँ नून मुशद्दद का गुन्ना भी और इसको लंबा भी करना है एक अलिफ से दो हरकत के बाद। लनस्फअम बिन नासिया, सी सौद की बात, यह नासियतिन काज़िबतिन खातिअ, नासियतिन यहाँ पर जो है वो इख्फा का कायदा लग रहा है, तनवीन के बाद काफ आ गया। नासियतिन काज़िबा, काज़िबा, ये जा की आवाज निकाले तो ये लहन जली बन जाएगी आपकी, इसको दुरुस्त रखिए। यहाँ पर तनवीन के बाद खौ आ गया, इजहार का कायदा गुन्ना नहीं करेंगे। काज़िबातिन खातिअ, खाति तो की जगह ता की खातिआ, तो ये आपकी लहन जली बन जाएगी, तो की आवाज ही नहीं है। वक्फ की सूरत में गोल ता है, तो गोल ता पर कोई भी हरकत हो वक्फ की सूरत में हा साकिन से बदल दे। यहाँ पर ता भी आपकी खत्म हो जाएगी और तनवीन भी खत्म हो जाएगी, बकिया हा साकिन रह जाएगा, तो हा की आवाज वक्फ की सूरत में आप निकालेंगे। फल यादउ, याद दाल साकिन का यहाँ पर कलकला करेंगे। नादिया, यहाँ भी यहीं के देखिए ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर साकिन बन जाएगा। नादिया, सानाद, सानाद दाल साकिन का ये कलकला हो रहा है। सानाद उज्जा, आइन को जा के साथ मिलाना है, उज्जा, सानाद उज्जा। बानिया, वक्फी सूरत में हा साकिन, बानिया। कल्ला, ये वक्फ करेंगे, वक्फ आ गया, वक्फ तो वक्फ मुतलक की अलामत है, यहाँ पर ठहर जाएं, ठीक है। कल्ला ला तुतीहु, तू ता की आवाज और साथ ही तो की आवाज है, दोनों के अंदर फर्क कीजिएगा। अगर आप टेस्ट देने वाले हैं कहीं तो याद रखिएगा इस तरह के कलमात जो होते हैं वहां पर लाजमी सुना जाता है और आपका चेक किया जाता है कि ये यहाँ पर फर्क करते हैं या नहीं। तो इस तरह की आवाजें जो है यहाँ पर डिफरेंस लाजमी रखिएगा। ला तुतीहु, ला तुतीहु, ला तुतीहु। यहाँ पर एक और गलती करेंगे, ये हु को बाद लोग लंबा कर, ला तुतीहु वस्जुद, ये गलत हो जाएगा। ला तुतीहु वस, हु वस, ला तुतीहु वस्जुद, दाल साकिन का कलकला, वस्जुद। वाक़ो तारीब, वाक़ो तारीब, वाक़ो तारीब, क़ाफ साकिन का कलकला और वक्फ की सूरत, वक्फ में यहाँ बा साकिन यानी पहले से बा साकिन है तो यहाँ बा साकिन का भी कलकला होगा। ला तुतीहु वस्जुद वाक़ो तारीब। और यहाँ पर देखिए आगे साजदा लिखा हुआ है, ये बाहर भी लिखा होता है, हाशिए में भी लिखा होता है और यहाँ भी लिखा होता है। यहाँ पर एक और आपको बात बताऊं कि ये देखें, ये नीचे जो है वो आइन, इसका मतलब होता है रुकू, यानी ये एक रुकू हो गया ये हमारा। और यहाँ पर जो है वो इस रुकू नंबर, पारे का रुकू नंबर है ये 21, ठीक है, और सूरत का रुकू नंबर है 1, यानी इस सूरत के अंदर कितने रुकू हैं, एक ही रुकू है, तो ये ऊपर लिखा होता है। और जो पारे का रुकू है वो यहाँ पर लिखा होता है। और ये बीच में जो है, ये आइन के बीच में आया मुबारका, यानी सूरत में कितनी आयात है, ये देखें यहाँ पर 19 आयात है, तो 19 आयात लिखी हुई हैं, यहाँ पर 19 आयत है, ये बीच में भी लिखा होता है। तो आप अपने कुरान पाक भी चेक कर ले, ऐसा ही होगा। ऊपर जो है ये किसका रुकू है, सूरत का रुकू, ये पारे का रुकू नंबर, इस पारे में 21 रुकू हमने पढ़ लिए हैं। और ये बाहर देखे सजदा लिखा हुआ है, सजदा, तो ये पता चला आयत तिलावत जो है उसको सुनने या पढ़ने से सजदा तिलावत जो है ये वाजिब हो जाता है। लिहाजा मैंने पढ़ी है तो मैंने भी आयत सजदा जो है करनी है। एक नशिस्त में बार बार पढ़ेंगे तो एक ही बार सजदा वाजिब होगा, यानी मैं बार बार भी इसको अभी बैठा हुआ हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, तो एक ही बार मैंने सजदा करना है। अगर मैं इसको बंद करके को काम काज करने चला गया, बाहर चला गया, फिर मैं दोबारा आकर इसको पढ़ूंगा तो ये मेरी दूसरी नशिस्त शुरू होगी। लिहाजा मैं दोबारा फिर इसको पढ़ूंगा तो फिर मेरे ऊपर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। लिहाजा जो इस्लामी भाई या इस्लामी बहन सुन रहे हैं इसको, तो आप सजदा तिलावत जरूर कीजिएगा। सजदा तिलावत करने का तरीका मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूं, दोबारा फिर अर्ज करता हूं। सजदा तिलावत करने का तरीका ये है कि बावुजू तो आप ऑलरेडी हैं, सजदा तिलावत जैसे सुने सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। अगर आप तिलावत कर रहे हैं
تو اسی ٹائم کر لیں، قرآن پر بند کریں، سجدہ کر لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں تلاوت کرنے کے بعد جو ہے کر لوں گا یا کر لوں گی، تو آپ تلاوت اپنی مکمل کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ سجدہ تلاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے بالکل کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ جیسے آپ رکوع میں اٹھتے ہیں نا، رکوع سے اٹھ کر تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی سجدہ، کوئی نیت اس کے اندر ہوتی ہے کہ سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، اور کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جانا ہے، اور ایک سجدہ کرنا ہے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد التحیات نہیں بیٹھنا، سلام نہیں پھیرنا، سیدھے ہی کھڑے ہو جانا ہے آپ نے۔ جیسے دوسری رکعت پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک رکعت میں آپ نے کیا، سجدہ کیا، 2 سجدے کیے، اور آپ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ اور بعد ایسے بھی سننے کو ملا کہ 2 سجدے کرتے ہیں، سجدہ کیا تو 2 سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ ہے تو ایک ہی کریں گے۔ اگر آپ کا پیچھے سجدہ کوئی رہ گیا ہے تو آپ نے 2 کرنے ہیں تو آپ 2 کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سجدہ، لہذا آپ سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے چلے جائیں سجدے میں، 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، بس آپ کا سجدہ ہو گیا، آپ چل پھر سکتے ہیں۔ کوئی سلام تحیات وغیرہ کچھ بھی نہیں، نہ ہاتھ اٹھانے ہیں، نہ ہاتھ کھولنے ہیں، ہاتھ تو کھلے ہی ہیں، باندھنے نہیں ہیں کہیں بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آئیے اب اس کو حضر کی صورت میں ایک مرتبہ اس کی تلاوت بھی سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، صدق الله العظيم.